بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ روز قبل کراچی سے ایک فتویٰ شائع ہوا۔ اس فتویٰ میں یہ کہا گیا کہ اشاعت توحید و سنہ مماثلی ٹولہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ فتویٰ کیا شائع ہوا کہ اشاعت توحید و سنہ والے پریشان ہو گئے اور ان کی باسی کڑی میں ایک مرتبہ پھر ابال آ گیا اور وہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کو چیلنج دینا شروع ہو گئے۔ ان حضرات میں سے ایک لاہور کے جدید عالم دین اشاعت توحید و سنہ کے لاہور یا پنجاب کے امیر مولانا فرید احمد حقانی بالاکوٹی صاحب بھی ہیں۔ مجھے کسی نے ان کی ویڈیو دکھائی۔ وہ ایک جگہ کلاس میں بیٹھے ہوئے دورہ تفسیر کے دوران اپنے طلباء سے اس فتویٰ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کافی غصے میں نظر آ رہے ہیں اور غصہ دکھائی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے چند باتیں ایسی کی ہیں جو حقائق کے بالکل خلاف ہیں اور ان میں ان کا لب و لہجہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ ان باتوں کی وضاحت کر دی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، مولانا فرید احمد حقانی صاحب فرما رہے ہیں قرآن و سنت میں اختلاف نہیں ہوتا، جو قرآن و سنت سے ہٹ کر چلتا ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کی یہ بات کلیہ طور پر تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی یہ اختلافات ہیں، لیکن سارے قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں۔ صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا اور یہ سارے قرآن و سنت پر چلنے والے تھے، تو قرآن و سنت کے اندر رہ کر بھی آپس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اس کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن و سنت میں رہ کے اختلاف نہیں ہوتا، یہ بات آپ نے جگہ ٹھیک ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، علماء امت کا اجماعی عقیدہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور قبر پہ پڑھے جانے والا درود آپ بذات خود سنتے ہیں، یہ اجماعی عقیدہ تھا۔ خیر المدارس میں 1958 میں اس عقیدے سے اختلاف کس نے کیا؟ یہ قرآن و سنت کا راستہ کس نے چھوڑا؟ اس اجماعی عقیدے سے ٹکرانے والا کون ہے؟ اس کا سب سے پہلا منکر کون ہے؟ اس عقیدے کا موجد کون ہے؟ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس اجماعی عقیدے کا انکار کرنے والا سید عنایت اللہ شاہ بخاری ہے، جو آپ کی جماعت اشاعت توحید و سنہ کے امیر رہے ہیں۔ دوسری بات، آپ نے کچھ حوالہ جات دیے ہیں، ان میں سے ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دلائل کی بنیاد پر مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں ان کے دلائل مضبوط ہیں، اور آپ نے مکتوبات کا حوالہ دیا ہے۔ پہلی بات تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی تھی، جو آپ نے یہ کہا کہ شیخ زکریا کی کتاب ہے، آپ کی خدمت میں عرض یہ کہ شیخ زکریا رحمہ اللہ کی یہ کتاب نہیں ہے۔ حضرت کے مختلف خطوط، مختلف رسائل ہیں اور مختلف جو انہوں نے لکھا ان کو ان کے خدام نے اکٹھا کیا ہے، ان کو مکتوبات کے نام سے ظاہر کیا ہے۔ مستقل حضرت کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے مکتوبات کے نام سے، اور آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ مکتوبات چند ہیں، ایک ہے مکتوبات تصوف، ایک ہے مکتوبات علمیہ، ایک ہے 3 مکاتب اور ایک ہے مکتوبات بنام اکابرین۔ ان میں سے کون سے مکتوب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ حالانکہ یہ بات نہیں لکھی ہوئی جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ دلائل کی بنیاد پر مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کے شاگردوں کا پلہ بھاری ہے، یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ مکتوبات میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی۔ ہاں، مکتوبات میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ آپ کے امیر مولانا طیب طاہری صاحب نے اپنی کتاب اور رسالہ مسلک الاکابر میں صفحہ 15 پہ ذکر کی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے، کسی نے شیخ زکریا رحمہ اللہ سے پوچھا تو حضرت نے جواب میں لکھا، آیات النبی کے حوالے سے میرا خیال جو تم نے مولانا حسین علی الوانی کے خدام کے حوالے سے نقل کیا ہے میرے نزدیک صحیح ہے، اور آب حیات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے کبھی دیکھی نہیں اور نہ آئندہ مجھے اس کے دیکھنے کی ہمت ہے۔ اب آپ دیکھیں، کیا پتہ لکھنے والوں نے کون سی بات نقل کی تھی حسین علی الوانی رحمہ اللہ کے شاگردوں کی؟ دلائل کی بنیاد پر پلہ باری، یہ الفاظ تو موجود ہی نہیں ہے۔ کم از کم آپ مولانا طیب طاہری صاحب کی مسلک الاکابر ہی کو دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ شیخ زکریا رحمہ اللہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو آپ کا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے فضائل درود شریف شیخ زکریا کی کتاب ہے، اس میں عقیدہ آیات نبی کتنا کھول کر لکھا گیا ہے، سما عند القبر کو کتنا کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فضائل حج، جس کو آپ لوگ خرافات کہتے ہیں، میں آپ کی طرف سے نہیں کہتا، دلائل موجود ہیں۔ آپ کے پنجپیر دارالقرآن کے جو مفتی ہیں اور شیخ الحدیث ہیں مولانا یار بادشاہ خان صاحب، انہوں نے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو جاہل مبلغ لکھا ہے، اور فضائل حج کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 خرافات اس میں موجود ہیں، اس میں عقیدہ آیات النبی لکھا ہوا ہے۔ آپ ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہیں، حضرت کی کتاب عربی میں موطا امام مالک کی شرح ہے،
اوجز المسالک شرح موطا امام مالک، اس میں حضرت نے اپنا عقیدہ یاد نبی اور سماع عند القبر کو لکھا ہے، توسل کو لکھا ہے، وسیلے کو لکھا ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر خدا را ان کا سہارا نہ لیجیے۔ پھر آپ نے مفتی ظفر علی خان صاحب کا نام لیا ہے اور ایک کلپ آدھا کلپ سنا کر یا جو بھی ہے آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے 15-20 طلباء میں بیٹھ کے وہ یہ کہتے ہیں دیہاتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ مفتی ظفر علی خان صاحب کا کلپ ہمارے پاس موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مماتیوں اور پنجپیریوں کے منہ پہ شیطان بیٹھتا ہے۔ دوسرے کلپ میں آپ نے فرمایا کہ مماتیوں کی مثال بکرے کی ہے، بکرا جب بڑا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اپنی ماں سے بھی کہتے ہیں نیچے ہو جا، میرے پر سوار ہو جائے، اور جب 8 سال پڑھ لیتے ہیں نا پھر اپنے اکابر میں منہ کھولتے ہیں کہ میں نہیں کہتا، میری بات سن کے غصہ نہ ہوئیے گا، یہ آپ کے ممدوح مفتی ظفر علی خان صاحب کے قریب موجود ہے، ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ اس کے علاوہ مفتی ظفر علی خان صاحب نے آپ کے فریق مخالف عقیدہ حیات النبی کو بیان کرنے والے متکلم اسلام مولانا الیاس گمن کو ابن القیم کہا ہے، وقت ابن تیمیہ کہا ہے، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ مولانا الیاس گمن صاحب کون سا عقیدہ بیان کرتے ہیں اور وہ کس پارٹی میں حیاتی ہے یا مماتی، ان کی تعریف مفتی ظفر علی خان صاحب فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے نام لیا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو انہوں نے کہا ہے کہ سید عنایت اللہ شاہ گجراتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ حقانی صاحب آپ نے مفتی شفیع صاحب کو اچھی طرح پڑھا ہی نہیں ہے، ان کو سمجھا نہیں ہے۔ معارف القرآن کی جلد نمبر 1، 2، 4، 7 اور 8، یہ جو جلدوں کے میں نے نام لیے ان جلدوں کو کھول کے دیکھیے، انہوں نے عقیدہ حیات النبی کیا لکھا ہے اور سماع اموات کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے، اور ان کے فتوے بھی آپ بات کرتے ہیں۔ تسکین الصدور آپ کے استاد محترم مولانا سرفراز خان سفتر نے لکھی ہے، جس میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ مماتوں کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، اس میں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط اور ان کی تقریر موجود ہے۔ اسی طرح 1960 میں علماء دیوبند کا متفقہ اعلان شائع ہوا پیام مشرق رسالے نے، اس میں 10 علماء نے دستخط کیے۔ اشاعت و توحید و سنہ کا علماء دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس میں 9ویں نمبر پہ جو دستخط ہے وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کا دستخط ہے۔ اور اسی طرح رحمت کائنات مولانا زیاد الحسینی صاحب کی کتاب ہے، اور یہ حیات النبی اور سماع اموات میں یہ کتاب ہے، ساری دنیا جانتی ہے اور آپ بھی اس سے واقف ہیں۔ اس کتاب کے اندر بھی اس کتاب کے بارے میں مفتی شفیع صاحب نے 2 صفحے میں تبصرہ کیا، اور اس میں بھی صاف کہا کہ جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا عقیدہ حیات النبی اور سماع، وہ جو ہے نا اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، علماء دیوبند کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی خدمت کے لیے عرض ہے مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی صاحب کی ہدایت الحیران، جو آپ کے کتاب اقامت القرآن اشاعت توحید و سنت کی کتاب کا جواب ہے، اس کے صفحہ 88 پہ مفتی شفیع صاحب کا دو فتویٰ موجود ہے، جو عذاب قبر کی صحیح صورت کو نہیں مانتا، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے سماع عند القبر کا قائل نہیں، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حقانی صاحب آپ نے جو اس فتوے کا حوالہ دیا وہ فتویٰ مجھے ملا تو نہیں، تاہم آپ کے جماعت کے مشہور خطیب مولانا عطا اللہ بندیالوی کا جو رسالہ ہے مسلک شیخ القرآن، اس کے آخری صفحے پہ یہ جو ہے نا مفتی شفیع صاحب کا یہ وہاں فتویٰ موجود ہے، جو میں نے وہاں پڑھا ہے۔ نہ جانے یہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ، اگر سچ بھی ہو تو مفتی شفیع صاحب کے باقی فتواجات دیکھے جائیں، ان کی اپنی کتابیں دیکھی جائیں، ان کے کیا عقیدے ہیں۔ احکام القرآن 96 عربی میں موجود ہے، اس کی جلد نمبر 3 میں حضرت مفتی شفیع صاحب کا رسالہ موجود ہے، جس میں سماع اموات پہ بحث کی ہے، اس کو پڑھ لیجیے۔ جلد نمبر 4 میں حضرت کا ایک رسالہ موجود ہے، ثبوت عذاب القبر بالکتاب و سنت، اس کو پڑھ لیجیے۔ مفتی شفیع صاحب کا جو عقیدہ ہے توسل اور وسیلہ جائز ہے، آپ کا نہیں ہے۔ وہ سماع اموات کا فی الجملہ قائل ہیں، آپ نہیں ہیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روضہ پاک مدینہ والی قبر میں زندہ مانتے ہیں اور آپ نہیں مانتے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل درود میں کیا لکھتے ہیں، آپ وہ نہیں مانتے۔ فضائل حج میں کیا لکھتے ہیں، آپ وہ نہیں مانتے۔ اوجز المسالک میں کیا لکھتے ہیں، آپ وہ نہیں مانتے۔ اور آپ نے مکتوبات کا ایک حوالہ اٹھا کے پیش کیا، وہ بھی الفاظ میں آپ نے تغیر و تبدل سے کام لیا ہے۔ مہربانی کیجئے اس طرح کے حوالہ جات دے گئے اپنے شاگردوں کو مطمئن کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ جو گیدڑ ہوتا ہے نا وہ اپنے کمرے میں شہر ہوتا ہے، گیدڑ کا کوئی کمرہ نہیں ہوتا حضرت، آپ کی خدمت میں عرض ہے، گیدڑ پہاڑوں کے غاروں میں رہتا ہے۔ یہ جملہ تو کیوں بولنا چاہیے کہ اپنی دل میں چوہا بھی ہوشیار ہوتا ہے، اور آپ نے گیدڑ پہ مثال پیش کر دی، تو آپ کون سے مینار پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمیں چیلنج دے رہے ہیں؟ آپ ادھر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے 15-20 طلباء ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آج کے بعد کوئی مفتی فتویٰ دے گا ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر آپ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا مفتی من المفت، مشتق من المفت ہو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ حضرت یہ الفاظ آپ استعمال نہ کریں، آپ کا سٹیٹس بہت بلند ہے، آپ ایک جماعت کے لاہور کے یا پنجاب کے امیر ہیں، آپ کو استاد الحدیث سمجھا جاتا ہے، مفسر قرآن سمجھا جاتا ہے۔
یہ الفاظ آپ کہیں گے، کل کو کوئی آپ ہی کی طرح آپ کی زبان میں آپ کو اگر یہ کہہ دے میں ایسے شیخ الحدیث کو نہیں مانتا، جو شیخ الحدیث مشتق من الحدث ہو، تو کیا آپ اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا پڑا، اپنے لیے یہ الفاظ کا استعمال جائز سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عقیدہ حیات نبی کے حوالے سے مماتیوں کے بارے میں جو فتویٰ آیا ہے، یہ فتویٰ پہلی بار نہیں آیا کہ آپ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، واہ ویلا شروع کر دیا، چیخ و پکار سے پاکستان میں سدائیں بلند ہوگی۔ مہربانی فرمائیں، یہ فتویٰ اکوڑا خٹک سے ہوا ہے، قاسم العلوم ملتان سے بھی آیا ہے، جامعہ اشرفیہ لاہور سے ہے جہاں کے آپ فاضل ہیں، اور آپ کے استادوں کا کیا عقیدہ ہے؟ صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ، مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ، مولانا عبد الرحمان اشرفی رحمہ اللہ، المحقق المدقق مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمہ اللہ، آپ کے اساتذہ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کو معلوم تو ہوگا، آپ نے تفسیر مولانا سرفراز خان سفتر سے پڑھی ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کیا کیا کتابیں لکھی ہیں مماتیت میں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ چلے چلتے چلتے آخری بات کر دینا چاہتا ہوں، حقانی صاحب آپ کو غصہ نہیں ہونا چاہیے مماتی کے پیچھے نماز نہ ہونے پہ جو فتویٰ ہے، یہ فتویٰ جامعہ رشید کا بھی ہے، انوری ٹاؤن کا بھی ہے، تعلوم کراچی کا بھی ہے۔ ہاں، یہ فتویٰ سب سے پہلے دیا کس نے؟ آپ کی جماعت کے امیر سید عنایت اللہ شاہ گجراتی، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں السید مفتی مہدی حسن صاحب سے ترمذی پڑھی ہے۔ سب سے پہلا یہ فتویٰ ان کا آیا کہ مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور یہ فتویٰ تسکین الصدور آپ کے استاد نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو یہ فتویٰ آج کراچی کے کسی مفتی نے نہیں دیا کہ آپ اس کو مشتق من المفت کہہ رہے ہیں، یہ فتویٰ آپ کے دادا استاد نے کیا ہے۔ مہربانی فرمائیں ذرا تمام کتابیں پڑھ لیا کریں، اس کے بعد بات کیا کریں۔ آج کے بعد یہ آپ کو کوئی ایسی بات آئی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی باتوں میں ادب کے دائرے میں رہ کر گرفت کی جائے گی۔ آپ نے تو پڑھے نہیں حیات ممات کے، سنی سنی باتیں آپ باقی آگے چلاتے ہیں۔ آپ ہمت کریں، میں نے آپ کی باتوں کا رد کیا، شیخ زکریا کے حوالے دے کے، مفتی شفیع صاحب کے حوالے دے گئے، مفتی زربیری خان صاحب کے حوالے دے گئے، آپ ان حوالوں کو توڑ دیں، ہم آپ کی بات قبول کر لیں گے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔